آج ٹاپک ہے نماز عیدین۔ چنانچہ مختلف مقامات سے یہ آوازیں بلند ہوئی ہیں کہ فی زمانہ نماز عیدین نہیں ہے، اور یہی نہیں بلکہ بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ عید نہیں منانا چاہیے۔ اب اس کے کہ میں وہ احادیث پیش کروں جس میں نماز عیدین پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ پہلے چند احادیث یہ سنانا چاہتا ہوں، ایک درود کا تحفہ پیش کر دیے۔ کلینی نے معتبر روایت میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے۔ روایت ہے علیہ السلام، روایت ہے کہ ایک شخص نے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام اور جناب امام موسی کاظم علیہ السلام سے پوچھا، یا حضرت میں کس طرح خدا کی عبادت کروں؟ تو آپ نے فرمایا دین میں بدعت نہ کر۔ سائل کا سوال کیا ہے؟ ہاں، میں کس طرح خدا کی عبادت کروں؟ امام فرما رہے ہیں کہ دین میں بدعت نہ کر۔ جو کوئی احکام دین میں اپنی رٹ لگاتا ہے، احکام دین میں جو اپنی رٹ لگاتا ہے ہلاک ہوتا ہے، اور جو شخص حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہم السلام کے درود پڑھیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد کے اقوال کو چھوڑ دے گمراہ ہو جاتا ہے۔ یقیناً جب انی تارکم فیکم الثقلین، کہ تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تو اس سے تمسک اگر اختیار کریں گے تو گمراہی سے بچیں گے۔ تو چنانچہ پہلے اول میں وہ لوگ بولے حسبنا کتاب اللہ، اہل بیت کو چھوڑے تو گمراہی ہو گئی۔ اب یہاں اہل بیت کو لیے ہیں مگر اقوال اہل بیت چھوڑ دے رہے ہیں، نتیجہ وہی رہے گا، وہاں بھی گمراہی یہاں بھی گمراہی۔ ہمارا یہ فریضہ ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولو الامر منکم، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور اولو الامر کی اطاعت۔ اس کے پیش نظر صرف اور صرف وہ جو حکم دے اس کے مطابق اطاعت کرنا ہے، آپ کو اس پہ عمل کرنا ہے، آپ اپنی عقل نہیں لڑانا۔ جو کوئی احکام دین میں اپنی رٹ لگاتا ہے ہلاک ہوتا ہے، اور جو شخص حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت علیہم السلام کے اقوال کو چھوڑ دے گمراہ ہو جاتا ہے، اور جو کلام الہی کے حکم کو ترک کرے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ کلام الہی کو اگر ترک کر دے تو وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ اور کلام الہی اس وقت تک نہیں ہے جب تک کہ لسان علی ابن ابی طالب نہیں۔ ان الحق لینطق علی لسان علی ابن ابی طالب ہے، خدا بات کرنا ہے تو زبان علی میں بات کرنا ہے، تو یہ ایک زبان ہے، کبھی خدا کی ترجمانی کرتی ہے تو کبھی اپنے اقوال پیش کرتی ہے، زبان ایک ہے مگر دو کا ترجمان ہے۔ جناب امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص اپنی رائے سے دینی معاملے میں فتویٰ دے اس نے خدا کی عبادت ایسے امر سے کی جس کو جانتا نہیں ہے، اور دین خدا کو نادانی سے اپنی رائے بنا لیا۔ ایسا کرنے والا خدا سے مقابلہ کرتا ہے کہ
حلال و حرام اپنی طرف سے مقرر کرتا ہے۔ ایک جانب یہ حضرات بولیں کہ نہیں، یہ مجتہدین کو ہم بھی نہیں مانتے، نہیں مانتے بھائی، تو بولے وہ اپنی رائے دے رہے ہیں۔ دوسری جانب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ بعض مقامات پر آپ بھی اپنی رائے استعمال کر رہے ہیں، وہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو جس طرح سے کہ مجتہدین پہ لعنت پڑی جا رہی ہے تو پھر آپ پہ بھی لعنت ہو جائیں گی نا۔ تو بھئی کیوں کر رہے ہیں آپ یہ کام مجتہدین کا کر رہے ہیں، اور پھر مجتہدین پہ لعنت بھی پڑھ رہے ہیں۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ تو ایسا ہو گیا شیخین پہ لعنت، سیرت پہ عمل، یہ کیسی بات ہوئی بھائی؟ تو غلط ہے نا۔ کیا تھی سیرت شیخین؟ اجتہاد، رسول خدا دو دیے، شیخین کی سیرت ہے دو چیزیں بڑھائے، قیاس اور اجماع بولے، یہاں عقل اور اجماع، یہ شیخین کی ایجاد کردہ ہے۔ تو ایک جانب آپ شیخین پہ لعنت پڑھ رہے ہیں اور دوسری جانب آپ عقل اور اجماع کو اپنائے ہوئے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا بدعتی پیغمبر خدا کی سنت کا تاریخ ہے، بدعتی پیغمبر خدا کی سنت کا تاریخ ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میری امت میں بدعت ظاہر ہو تو عالم کو چاہیے کہ وہ اپنے علم کو ظاہر کرے اور بدعت کو روکے، اگر ایسا نہ کرے گا تو وہ ملعون ہے۔ پھر فرمایا جو شخص بدعتی کے پاس جائے یا اس کی تعظیم کرے گویا وہ اسلام کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر فرمایا خدا بدعتی کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ کسی نے پوچھا یا حضرت اس کی دعا کس لیے قبول نہیں ہوتی؟ فرمایا بدعت کی محبت اس کے دل میں جم جاتی ہے پھر نکلتی نہیں، اسی لیے اس کی دعا مستجاب نہیں ہوتی۔ ایسے کئی ایک احادیث ہیں، اب میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ یہ بہت کافی ہے کہ آپ اپنی عقل لڑائیں نہ اپنی رائے دیں، یہ دیکھیں کہ اہل بیت کیا بولے ہیں، رسول خدا کا کیا قول ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد کا جو درس ہوگا سیدانی کا عقد غیر سید پر، تو انشاءاللہ اس وقت بھی یہ آیت ضرور کوٹ کروں گا۔ آج بھی میں اس آیت کو میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن میں ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول دے لے لو، جس سے منع کرے رک جاؤ، اسی کا نام اطاعت ہے، اسی کا نام اطاعت ہے۔ بس وہ جو دیں وہ لینا ہر ایک کا فریضہ ہے۔ تو اب یہ بتائیں، اچھا نہیں ایک چیز کہ علم کے تعلق سے گزشتہ درس میں بھی حدیث سنائی جا چکی ہے، پھر چاہتا ہوں کہ مکرر سناؤں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا علم فہم سے حاصل ہوتا ہے، فہم شعور سے ملتا ہے اور شعور بصیرت کا نتیجہ ہے۔ اب یہاں فی زمانہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اگر ایک دو چار کتابیں پڑھ لیے تو بزعم خود یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم عالم ہو گئے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ طالب علم بن کے رہو، سب سے بہتر چیز۔ اب طالب علم بننا ہے تو کس کے بننا؟ ارشاد معصوم ہے نحن العلماء وشیعتنا مطالبون، اہل بیت جب تعلیم دیں گے تو وہاں پر یقیناً نہ گمراہی ہوگی نہ یہ کہ کبھی آپ اپنی رائے سے بولیں گے، کیونکہ آپ کا استاد وہ ہے جو جبرائیل کا استاد ہے جی، تو چنانچہ وہاں پر کوئی نہیں گی۔
تو ایک دو چار جو کتابیں پڑھتے ہی اپنے آپ کو علم. تو میں چاہتا ہوں بتاؤں کہ علم کیا ہے, علم کی تعریف کیا ہے. علم سکوت, پہلی منزل ہے سکوت, دوسری منزل ہے حفظ, تیسری منزل ہے فہم, چوتھی منزل ہے عمل, پانچویں منزل ہے تبلیغ. کون سی منزل پہ تبلیغ ہے؟ پانچویں. وہ آپ پہلے کر رہے ہیں. کیسے کر رہے ہیں؟ بغیر فہم کے. کیونکہ حدیث اور چیز ہے, حدیث فہمی اور چیز ہے. آپ حدیث کو سمجھیں, بغور پڑھیں, 1 سے 10 مرتبہ پڑھیں. قول معصوم ہے. امام الکلام کلام الامام ہوتا ہے, تو بغور پڑھنا چاہیے اس کو کہ امام کیا بول رہے ہیں آپ. یہ کوئی تیلگو کی کتاب نہیں ہے یہ کہ جو ہے آپ لے کے جو ہے نا بیٹھ گئے, ہاں میں یاد کر لیا پڑھ لیا, نہ ایسا نہیں. اور علم حفظ کرنے کا نام نہیں ہے. اگر علم حفظ کرنے کا نام ہے تو جتنے بھی حافظان قرآن ہیں ان سب کو عالم مانو. قرآن پورا حفظ کر لیے نا وہ, نہ. قرآن یاد کر لینے سے جو ہے نا عالم نہیں ہوتے. اسی طرح حدیث پڑھ لینے سے نہیں, حدیث فہمی پیدا کرنا, حدیث سمجھنا چاہیے کہ حدیث کیا ہے. حدیث نے سمجھے تو چنانچہ میں مجبور ہو گیا یہ بتاؤں کہ علم کی تعریف کیا ہے. یہ علم کی پہلی منزل حفظ, سکوت. دوسری منزل ہے حفظ. خاموش بیٹھ کر پہلے آپ سنیے, پھر اس کو حفظ کریے, پھر غور کریے, اس پر تفکر کریے. فہم, اور فہم کے تعلق سے یہ کہ امام رضا غریب علیہ السلام فرما رہے ہیں فہم کو مومن سے مخصوص کیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہر مومن محدث بنے. تو یہ محدث آپ اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک کہ فہم نہ ہو. فہم تو پیدا کریے. آپ فہم ہی نہیں پیدا کر رہے ہیں, خالی جو ہے بس احادیث پڑھ لے رہے ہیں کتابوں میں اور مومنین کو بھٹکا رہے ہیں. غلط ہے بالکل. اور یہ سب ان پر عذاب نازل ہوں گا. ہاں, کیونکہ ابھی گزر چکا ہے. یہ مشرک ہیں لوگ, شرک کر رہے ہیں لوگ, نہیں کرنا چاہیے. سکوت, حفظ, فہم. اب اس کے بعد عمل. پہلے آپ عمل کیجئے. ایسے واعظ پر خدا کی لعنت جو خود عمل نہیں کر رہا ہے, دوسروں کو ترغیب عمل دے رہا ہے, لعنت مستحق ہو گیا. ارے بھائی, جب آپ دوسروں کو ترغیب عمل دے رہے ہیں تو آپ خود کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ عمل کیجئے. عمل کرنے کے بعد پانچویں منزل ہے تبلیغ. تو سب منازل کو چھوڑ دیے, جانتے ہیں کچھ نہیں. اور علم کیا ہے؟ 3 بالش. پہلی بالش انا آتی ہے, میں. دوسری منزل پہ تھوڑا جھکاؤ پیدا ہوتا, اور تیسری منزل پہ جب پہنچ جاتا ہے خادم, انکساری میں آ جاتا. جیسے کہ ایک سرو کا جھاڑ ہوتا, سرو کا جھاڑ جو ہے نا صرف سیدھا جاتا, دیکھیے آپ, جھکتا وہ نہیں, پھل ہی نہیں ہے نا اس پہ. پھلدار درخت دیکھیے آپ, اس میں جھکاؤ پیدا ہوتا. اور جیسے جیسے آپ پھل توڑتے جائیں گے پھر پھل پیدا ہوتا جائیں گا. یہ ہے علم. علم جیسے جیسے آپ تقسیم کرتے جائیں گے علم بڑھتا جائے گا. یہ کوئی دنیاوی دولت نہیں ہے, یہ الہی دولت ہے. الہی دولت کبھی ختم نہیں ہوتی. یہ تو جو ہے بانٹنے سے بڑھتی جاتی ہے. تو چنانچہ نماز عیدین کے سلسلے میں لوگ سمجھے نہیں, یہ عالمی سطح پر اعتراض ہو رہا ہے. بنام شیعت, بنام حب علی. جی جاؤ, ارے بھائی پہلے سمجھیے آپ لوگ
سمجھ نہیں رہے ہیں آپ، صرف اعتراضات کر رہے ہیں. احادیث آپ یقیناً میں بھی وہ حدیث کو مانتا ہوں، پڑھوں گا میں انشاءاللہ وہ سب حدیث جو حدیث آپ کوٹ کر رہے ہیں، میں وہی حدیث پڑھنے والا ہوں. مگر یہاں سمجھنا ہے ہم کو کہ کیا ہے حدیث. تو چنانچہ لکھ دیے کہ امام محزون ہو جاتے ہیں، جی محزون ہو جاتے ہیں. تو چلے پہلے محزون کا چیپٹر ختم کریں گے. کیا ہے؟ درود پڑھیے. حضرت شیخ توسی علیہ الرحمہ باسناد خود عبداللہ بن زبیان سے اور وہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، فرمایا اے عبداللہ، مسلمانوں کی کوئی ایسی عید نہیں ہے، خواہ پہلے قربان ہو یا عید ماہ رمضان، مگر جب وہ آتی ہے تو آل محمد علیہ السلام کے حزن و ملال کی تجدید کرتی ہے. راوی نے عرض کیا وہ کیوں کر؟ فرمایا وہ اس طرح کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا حق غیروں کے ہاتھ میں ہے. جی چنانچہ یہ حدیث آج کوٹ کی جا رہی ہے، اکثر حضرات یہ حدیث کوٹ کر رہے ہیں. تو اب یہاں پر پہلا سوال کہ حدیث میں واضح طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں کی کوئی ایسی عید نہیں ہے. کس کی عید؟ مسلمانوں کی عید ہے. یہ وہ مسلمان ہے جس کو خدا منہ لگانے کے قابل نے سمجھا. قرآن میں کسی مقام پر خداوند عالم مسلمانوں سے مخاطب نہیں ہوا. اگر ہوا ہے تو یا ایھا الذین آمنوا، ایمان لانے والوں سے مخاطب ہوا ہے خداوند عالم. تو ایسے مسلمانوں کے ہاتھوں میں جب یہ حق دیکھتے ہیں تو امام محزون ہو جاتے ہیں. اور یقیناً ہر مومن محزون ہوگا امام کے ساتھ. اس لیے محزون ہوگا کہ وہ مومن جانتا ہے کہ یہ حق امام کا ہے. ہو گیا؟ اب اگر جو حق امام ہے، امام اگر اس کی اجازت دے دیں تو کیا اس پر مومن عمل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ جیسے کہ خمس کے 6 سہام ہیں، جملہ 6 سہام ہیں خمس کے، مسافر، مسکین اور ایک یتیم، 3 اللہ رسول اولو الامر، یہ 3 جملہ ہو گئے 6. یہ 6 میں جو ہے نا اللہ اور رسول خدا اور اولو الامر کا یہ مل کر ایک ہوا. اسی طرح یہاں مسکین ہے، یتیم ہے اور آپ کے مساکین ہیں. یہ تینوں کا ملا تو یہ ایک ہوتا 2. ہو گیا؟ اس میں سہم امام ہے. امام کا اگر کوئی حق کھا لے تو کیا ہے؟ وہ ملعون ہے، ملعون ہے، ملعون ہے. تو امام اجازت دیے، میں اپنا حق شیعوں کے حق میں بحال کر رہا ہوں. اب یہ اجازت کے بعد وہ خمس لینا حرام نہیں ہے، امام کی اجازت ہے. تب اسی طرح نماز عیدین کے تعلق سے جب امام اجازت دے چکے، جب اجازت دی ہے تو پھر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ حق امام ہے. امام جو ہے نا آپ کے اپنا حق اغیار کے ہاتھوں میں دیکھ کر، خدا کی قسم ہم اہل بیت کے چاہنے والے مخلدین امام زمانہ اغیار میں نہیں ہیں، ہم نہیں ہیں. آپ ہوں گے اغیار، چاہے وہ آپ اپنا ٹیم کا نام حب علی رکھ لو، آپ حب علی نہیں بغض علی رکھو آپ. کام جو ہے نا یہ شیطانی کام ہو رہا ہے. حب علی نام رکھ کے مومنین کو بھٹکا رہے ہیں آپ، یہ غلط کام کر رہے ہیں آپ، اور مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں. نام ایسے دھمکیوں میں کہاں ہوں میں تو جو ہے نا آج
تھوڑا آف ورلڈ جو ہے نا بات کر رہا ہوں تو جو ہے نا یہ بچے کیا وہ رکھتے ہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے، دین کا معاملہ ہے، مذہب کا معاملہ ہے، کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے میرا، سمجھنا یا سمجھا دینا، عقلی رائے نہیں، عقلی گدے نہیں، یہ پیش کریں گے عمر بھر نہیں مانوں گا، زندگی تمام نہیں، قول معصوم بولو بٹھا ہو جاؤں گا، اور قول معصوم کے پرکھنے کا بھی طریقہ جانتا ہوں کیا ہے، امام کیا بتائے وہ تو چنانچہ اپنا جو حق ہے امام وہ اجازت دے چکے۔ اب یہاں دوسری چیز کیا ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، عیدین کو جمعے سے ملا رہے ہیں۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ نماز جمعہ کے لیے کیا اجازت دی گئی ہے؟ جس طرح سے کہ یہ حدیث یہاں پہ سنائی دوں گا میں، ایک درود پڑھیے باواز بلند۔ زلالہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، فرمایا نماز عیدین امام کے ساتھ سنت ہے، غور سے سننا ہے، امام کے ساتھ سنت ہے، اور اس دن اس نماز سے پہلے یا اس کے بعد سوائے نماز نہیں، ہاں نماز ظہر کے اور کوئی نماز نہیں ہے۔ یہاں امام کے ساتھ سنت ہے۔ اب جو ہے یہ پڑھیے کیا نام ہے، ملا یحذر الفقی، یہی زرارہ سے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے، آپ نے فرمایا نماز عیدین امام کے ساتھ سنت ہے، اور اس دن اور ان دونوں نمازوں کے قبل یا ان کے بعد زوال تک کوئی نماز نہیں ہے، اور نماز عید کا واجب ہونا تو یہ امام عادل کے ساتھ ہو تب واجب ہے۔ تب سنت کب ہے جی؟ یہ کیونکہ وہاں پر بھی لفظ امام آیا ہے جی، امام کے ساتھ سنت ہے، امام عادل کے ساتھ واجب ہے۔ واجب کی نیت سے نہیں پڑھ رہے ہم، واجب کی نیت سے ہم ہرگز نہیں پڑھ رہے، اور یہ صرف اس لیے پڑھ رہے ہیں نماز عیدین کہ ہم اغیاروں میں نہیں ملنا چاہ رہے ہیں، ہم وہ قاتلان امام حسین میں نہیں ملنا چاہ رہے ہیں۔ جیسے کہ ایک سائٹ پر یہ بھی روایت چڑھائی گئی ہے کہ جس وقت کے امام حسین کا سر تن سے جدا کیا جا رہا تھا تو ایک ہاتف غیبی کی صدا بلند ہوئی کہ خدا تمہیں کبھی عید نصیب نہ کرے، اور پھر اسی میں یہ بھی پڑھا میں کہ خدا تم کو کبھی روزے نصیب نہ کرے، نہ عید نہ روزے، دونوں چیزیں ذہن میں رکھیے، نہ عید نہ روزے۔ یہ دعا ہے، بد دعا ہے۔ بد دعا کس کے حق میں ہے؟ دشمنان اہل بیت، قاتلان امام حسین کے لیے ہے دعا کہ تم کو عید نصیب نہ ہو، ہم کو نہیں، تم ان کو، ہم قاتلان امام حسین میں نہیں ہیں ہم۔ تو امام کے ساتھ جب سنت اجازت ہوئی نا، امام دے رہے ہیں اجازت، جب امام اجازت دے رہے ہیں تو آپ یہ نماز جمعہ سے کیوں اس کو خلط ملط کر رہے ہیں آپ؟ تو میں بتا رہا ہوں کہ اسی طرح نماز جمعہ فی زمانہ سنت کو ایک حدیث بتائیے آپ، وہ بھی سٹارٹ کر دیں گے۔ اگر امام بولے ہیں تو کوئی مولوی مولانا مفتی بولنے سے میں نہیں سنتا جی، تو چنانچہ جمعہ اور عیدین دونوں ملا دے رہے ہیں، نہیں غلط ہے، وہ الگ ہے یہ الگ ہے، ہاں ہاں نہیں کرنا ہے۔ یہاں کیا ہے، عیدین امام عادل کے ساتھ واجب ہے۔ اب جب امام کا ظہور ہو جائے گا
تو نماز جمعہ واجب ہو جائے گی، تو وہاں پر امام کے ساتھ پڑھنا ہے، یا یہ کہ امام اس کو اجازت دے دے. اگر امام اجازت دے دے تو وہ بھی نماز پڑھا سکتا ہے. حق کس کا ہے؟ امام اجازت دے رہے تو امام کے اختیارات میں نہیں ہے اتنا. ارے خداوند عالم کے اختیارات میں سب کچھ ہے، ہر چیز خدا کے اختیارات میں ہے. جب اتنا اختیارات رکھنے والا ایسا خدا اپنی رضا علی کو دے دیا، کہ اب علی یہاں سے تیرے اختیارات پورے. تو پھر خدا کا کیا ہوگا بھائی؟ کچھ نہیں ہوگا، تو دینے والا اختیارات دے رہا ہے، تو آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں غیر ضروری کے؟ قاضی جی دبلے کیوں؟ شہر کا اندیشہ ہے، آپ غیر ضروری کے پریشان ہو رہے ہیں. اچھا ایک اور ایک چیز، بعض حضرات دیکھیں آپ یہ ان کو اہل بیت سے کتنی محبت ہو گئی. عید الفطر نہیں منانا ہے بھائی، مولا کائنات کا 10واں ہے جی، یہ مولا کائنات کا 10واں ہے. امام حسن مجتبیٰ امام نہیں ہے، پھر ان کا 10واں جی. چوتھے امام کتنے مصائب چوتھے امام کے لیے، تو چنانچہ پھر چوتھے امام کا بھی 10واں 20واں مہینے کی مجلس چہلم جی. نہیں، یہ غلط ہے، ایک بہانہ ہے. آپ مولا کائنات کا 10واں بول رہے ہیں، آپ ایسا نہیں ہے. 8 ربیع الاول 11ویں امام کی شہادت جی، جیسے سورج غروب ہوا ارے بھائی تھوڑا تو ٹھہرو، توقف کیجئے. گھر سے ایسا جنازہ اٹھا، میت اٹھی، سپرد لحد کیے، دانے میں دفنا دیے، گھر میں آ کے خوشیاں مناتے. آپ نہیں مناتے نا؟ تو یہاں پر ابھی تو سورج غروب ہوا کون خوشی نہیں، اہل بیت بول دیے خوشی، بس اب خوش. وہ بولے غم تو بولے غم. اہل بیت جب محزون ہو رہے ہیں تو ہم بھی محزون ہو رہے ہیں. ایسا نہیں کہ نہیں ہو رہے، ہم بھی محزون ہو رہے ہیں. وہ بھی آئے گی حدیث کہ ہم کیسے محزون ہو رہے ہیں. جی اچھا اب سنیے، نماز جمعہ اور عیدین یہ ذہن میں رہے جی، رکھ کے سننا. سعد بن سعد اشعری بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے مکہ یا کسی اور شہر کے مسافر کے متعلق سوال کیا کہ آیا اس پر نماز عیدین ہے؟ فرمایا ہاں، صرف بمقام منا قربانی والے دن نہیں ہے. مسافر پر نماز جمعہ نہیں ہے. مسافر پہ نماز جمعہ نہیں ہے. یہاں پر امام بول رہے ہیں یہ مسافر ہے، ہاں ہے نماز پڑھو. پھر اب جمعہ اور عیدین کیوں ملا رہے ہیں آپ جی؟ نہیں ملانا، اس کو وہیں رکھیے، جمعہ کو عیدین کو اپنے مقام پہ رکھیے. چلیے کتنے ہو گئے حدیثاں اس میں سے؟ مسلمانوں کی عید آتی ہے تو امام محزون ہو جاتے ہیں، تو مسلمانوں کی عید جی. اب جو ہے نا یہ فائنل حدیث ہے، یہ حدیث فائنل ہے حلالیوں کے لیے. بعض حضرات کا یہ بھی کہنا ہے کہ سوائے مولا کائنات کے دیگر کوئی ائمہ نماز عیدین نہیں پڑھے. ہے کہ بتا دیجئے، آپ بول رہے ہیں. ارے کیا ہے بھائی، پھر آپ ہی بتا رہے ہیں کہ نماز عیدین امام عادل کے ساتھ واجب ہے، تو کیا معذ اللہ ائمہ واجب تر کرے جی؟ نہیں ہو سکتا نا. یہ چوتھے امام جب نماز عید الفطر سے فارغ ہو کر پلٹتے تو یہ دعا پڑھتے
یہ جو دعا ہے. اور جمعے کے دن بھی یہ دعا پڑھتے. جمعے کے دن بھی امام یہی دعا پڑھتے تھے, عید الفطر کے دن بھی یہ دعا پڑھتے تھے. یہ وہ امام یہ عید الفطر کی نماز کے بعد دعا پڑھ رہے ہیں جس امام کے تعلق سے یہ کہا گیا کہ جب عید آتی ہے, جی ہاں, مخلوق تو اپنی عید منا کر خوش و خرم ہے, مخلوق تو اپنی عید منا کر خوش و خرم ہے, لیکن ہماری عیدیں ہمارے ماتم ہیں. یہ کون چوتھے امام ہو رہے ہیں؟ یہ بھی بحر الانوار, یہ حب علی والے چڑھا ہیں, یہ حوالہ ہے, یہ ہے. تو میں بھی چوتھے امام کے بتا رہا ہوں کہ چوتھے امام نماز عید پڑھ لیں, عید کے دن پڑھ لیں یا کوئی اور دن پڑھ لیں, عید کے دن. یہاں واضح طور پر ہے جب نماز عید الفطر سے فارغ ہو کر پلٹتے تو یہ دعا پڑھتے امام. تو اگر فرض کیجئے کہ امام عید ہی نے منا رہے ہیں, پھر نماز پڑھنا کیا مانے؟ تو یہاں یہ سمجھیں مخلوق تو اپنی عید منا کر خوش و خرم ہے, لیکن ہماری عیدیں ہمارے ماتم ہے. تو اس پہ غور و فکر کیجئے کہ کس محل پر بولا گیا ہے, کب بولا گیا. اسیران کربلا جی, جب بازاروں میں پھرایا جا رہا تھا تو وہاں پر چاہنے والے پہنچائے, منظر دیکھا, بڑا عجیب و غریب منظر ہے. اجنبی تھا, شام کا رہنے والا نہیں تھا, مقامی نہیں ہے. تو پوچھا کہ آج کون سی عید ہے, کوئی عید ہے آج؟ تو ایسی خوشیاں منائی جا رہی ہیں. عید کا منظر شام پیش کر رہا تھا. یہی سبب تھا کہ چوتھے امام سے جب پوچھا گیا مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں گزری؟ شام شام شام. 3 مرتبہ بولے شام. بازار شام, دربار شام, زندان شام. یہ 3 مقامات بڑے قیامت کے مقامات تھے, سمجھے آپ. تو عید کا منظر, امام حسین کو قتل کر دیے, بیویوں کو اسیر کیے, بے ردا کر کر عید منا رہے ہیں. تو اب یقیناً امام کیا کریں گے؟ ماتم کریں گے یا عید منائیں گے؟ وہ لوگ عید منا رہے ہیں منافقین, زانی, حرامزادے جو اہل بیت پر ظلم کیے ہیں. یہ تو سوچنا چاہیے کہاں ہیں جی. اب سنیے یہ دعا کا اختتام, اس کے بعد جو ہے قول امیر کائنات ہے. اس کو غور سے سننا, یہ ایک فائنل ہے, بتا رہا ہوں نا. اب اس کے بعد اگر نہیں مان رہا ہے, شیعہ نہیں ہے, وہ ہرگز نہیں ہے شیعہ. امام کے قول کو رد کرنے کے بعد کافر ہے, اس لیے بروں شیعہ نہیں ہے. امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے عید صرف اس کے لیے ہے جس کے روزوں کو اللہ تعالی نے قبول کیا. عید صرف اس کے لیے ہے جس کے روزوں کو اللہ تعالی نے قبول کیا اور اس کے قیام نماز کو قدر کی نگاہ سے دیکھا, اور ہر وہ دن جس میں اللہ کی معصیت نہ کی جائے عید کا دن ہے. جی اب یہ عید کس کی ہوئی؟ جس کے روزے قبول ہوئے, روزے قبول ہوئے اس کی عید ہے. جس کے نمازوں سے خدا راضی ہے, وہ دیکھ رہا ہے کہ عزت کی نگاہ سے ان نمازوں کو, تو ان کی عید ہے. اب یہ بتائیے مسلمان کی نماز, مومن کی نماز, دونوں نمازوں میں فرق ہے. روزے ہے یا نہیں؟ تو بس یعنی جس کے روزے قبول ہوئے, ہم اپنے روزے قبول ہوئے اسی لیے عید کر رہے ہیں. آپ کے روزے نے قبول ہوئے اس لیے آپ گھر میں ہیں, آپ روتے ہوئے بیٹھو. ہم وہاں آئیں گے عید کی نماز پڑھنے کے لیے, مگر اس کے ساتھ کیا کریں گے وہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی آج کیا ہے. تو اب اس سے واضح حدیث اور کوئی چاہیے؟ تو امیر کائنات کا قول ہے. ہاں عید صرف اس کے لیے امام فرما رہے ہیں. کس کی عید ہے؟ جس کے روزے قبول.
روزے جس کے قبول ہے وہ نہیں کریں گا، جس کے روزے قبول نہیں ہے سوگ منائیں گا. اچھا حضرت شیخ طوسی علیہ السلام باسناد خود عبداللہ بن المغیرہ سے اور بعض اصحاب سے روایت کرتے ہیں کہ ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عیدین کی نماز کے بارے میں سوال کیا. فرمایا جماعت کے ساتھ یا فرادہ 2 رکعت نماز پڑھو. کیا کے ساتھ؟ جماعت کے ساتھ یا فرادہ 2 رکعت نماز پڑھو. اچھا حضرت شیخ صدوق علیہ رحمہ باسناد خود عبداللہ بن سنان سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں. فرمایا جو شخص نماز عیدین لوگوں کے ہمراہ جماعت میں نہ پڑھ سکے، جی غور سے سن رہے ہیں نا بھائی، نماز عیدین لوگوں کے ہمراہ جماعت میں نہ پڑھ سکے تو اسے چاہیے کہ غسل کرے اور جو مل جائے وہ خوشبو لگائے اور اپنے گھر میں تنہا اس طرح نماز پڑھے جس طرح جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے. یا ابھی بے حساب ہیں احادیث، ایک نہیں ایک سے زائد احادیث ہیں. اب صلی علی محمد. کیا کرنا ہے عید کے دن؟ غسل کرنا ہے، خوشبو لگانا ہے، چاہے جماعت ہو یا فرادہ ہو، 2 رکعت نماز پڑھ لینا چاہیے. اب عید کے دن امام محزون ہے، جی یہ بتا رہے ہیں تو کیا ہے، کیوں محزون ہے، یہ بھی غور کرنا ہے. فضل بن شاہزان حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے علل الشرائع والی حدیث میں عید الفطر کے فلسفے پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا. کائے پر؟ عید الفطر کے فلسفے پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ عید الفطر کو اس لیے عید کا دن قرار دیا گیا ہے. جب عید ہی نہیں ہے تو امام کو کیا کہنا چاہیے؟ عید ہی نہیں ہے نا بھائی. ارے بھائی غم کا دن ہے، تم لوگ کیا عید کے تعلق سے سوال کر رہے ہیں؟ یہ فلسفہ عید الفطر کیا پوچھ رہے ہیں؟ نہیں اب کوئی عید نہیں ہے، ختم ہو گئی، تمام ہو گئی، عید نہیں ہے. بلکہ امام بتا رہے ہیں نا، کیوں بتا رہے ہیں یہ؟ عید الفطر کو اس لیے عید کا دن قرار دیا گیا ہے تاکہ لوگ اس میں اکٹھے ہوں اور اکٹھے ہو کر خدا کے احسان و انعام کے عوض بطور شاکرانہ نعمت اس کی تعریف اور تمجید کریں. اس طرح یہ دن عید کا دن ہے، اس طرح یہ دن عید کا دن، اجتماع کا دن، افطار کا دن اور زکوٰۃ یعنی فطرہ ادا کرنے کا دن، تضرع زاری کا دن ہے اور سال کا پہلا دن ہے جس میں کھانا پینا حلال ہوا ہے، کیونکہ سال کے مہینوں میں سے پہلا مہینہ ماہ رمضان المبارک ہے. لہذا خدا نے پسند کیا کہ اس دن لوگ باہم جمع ہو کر اس کی حمد و ثنا، تمجید و تقدیس کریں. امام خود کہہ رہے ہیں کہ یہ اکٹھے ہوں، خدا کا شکر ادا کرو. کاہے کا شکر ادا کرنا ہے؟ کہ جو یہ مہینہ گزرا ہے رحمتیں لے کر آیا تھا، مغفرت والا مہینہ ہے، خدا کے جو انعامات ہوئے ہیں. ارے کیسا مہینہ! اس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے، اس میں شب قدر ہے. یہ نعمتیں ہی نعمتیں تھیں، اس کا شکریہ ادا کرنا ہے، اللہ کا شکرانہ. کیسے عید الفطر کے دن سب جمع ہو، اکٹھے ہو، عید منائے.
اور تضرع زاری کریں، ریا کریں، کیونکہ جو مہینہ تھا وہ مہینہ ختم ہو گیا، ہم سے رخصت ہو گیا. آئمہ روتے ہوئے ماہ رمضان المبارک کو ودا کرتے تھے، روتے ہوئے گریا کرتے ہوئے. تو اب ہم کیا کرتے ہیں؟ دیکھیے آپ، جب نماز عید الفطر ہو کہ عید الاضحیٰ ہو، پڑھنے سے قبل زیارت وارثہ پڑھتے ہیں. کیوں زیارت وارثہ پڑھی جا رہی ہے؟ تاکہ کچھ آنسو نکل جائے. آنسو برخلاف اس کے جب یوم غدیر آئے، نہیں، یوم زیارت وارثہ نہیں، یوم غدیر کے دن نہیں پڑھنا ہے. اس دن آنکھیں نمناک نہیں ہونا چاہیے، آنسو کا ایک خطرہ نہیں نکلنا اس دن، ورنہ پھر کسی اور کی پیروی ہو جائیں گی. ہم جانتے ہیں کہ کب رونا ہے اور کب مسکرانا ہے. وہ لوگ خوشی کے موقع پر روتے ہیں، غم کے موقع پر ہنستے ہیں. ہم مومنین وہ ہیں کہ جب خوشی آئی تو ہم خوش ہوتے ہیں، جب غم کا موقع آیا ہم غمگین ہوتے ہیں. تو چنانچہ یوم غدیر زیارت وارثہ نہیں پڑھنا ہے، وہ عید کا دن ہے، عید اکبر ہے. اچھا، اب یہ بتائیے، اب یہ فائنل ہے عید کا چیپٹر. میں جہاں تک سمجھتا ہوں یہ کلیئر ہو گیا، واضح ہو گیا ہے. جتنے بہت ہیں ویسے احادیث، یہ میں فائنل حدیث جو یہ سنایا ہوں کہ کس کی عید ہے، یہ جس کے روزے بس ختم ہو گئی بات، یہ فائنل ہے عید، یہ آپ کی حدیث. اب اس کے بعد جو نیٹ کے اوپر یہ چڑھائے ہیں نماز اپنے عید نہیں منانا چاہیے، سب نکال لینا. مولا کائنات کا قول ہے، نکال دینا. نہیں تو جو ہے نا شیطان جس طرح شیطان کو خداوند عالم جس طرح بولا تھا فخرج، سب مومنین انشاءاللہ ان کو بولیں گے فخرج. ہم نکلو یہاں سے. اب یہ بتائیے مجھے کہ نماز عید غدیر واجب ہے یا کیا ہے؟ جی عید غدیر جی ہے کچھ نہیں. یہ قربت کی نیت سے پڑھی جائیں گی یہ نمازیں عید غدیر. دیکھیے اگر واجب ہوتی تو جماعت سے یہ پڑھنے کا کوئی سوال ہی نہ اٹھتا کہ بھائی واجب نمازیں جماعت سے پڑھی جا سکتی. تو یہ اصولیوں میں مسئلہ کیوں اٹھا تھا؟ نماز عید غدیر، عید الفطر عید الاضحیٰ کے وقت نہیں اٹھا یہ مسئلہ، عید غدیر کے وقت اٹھائے. خون بولا، شیر بولا، یہ شیر کی آواز ہے جی. یاد رکھیے، از خود مسئلہ حل ہو جائے گا. واجب ہے، اگر واجب ترک ہو جائے تو اتنا یاد رکھیے. جیسے کہ اگر نماز مغربین نہیں پڑھے ہیں آج، وقت گزر چکا، تو جب آپ کو یاد آ جائے تو آپ قضا پڑھ سکتے ہیں. اگر آج نہیں پڑھ سکے آپ، کل پڑھ سکتے ہیں. آپ کل نہیں پڑھے پرسوں پڑھ سکتے ہیں آپ. عید غدیر کی جو نماز ہے وہ عید غدیر ہی کو پڑھی جائے گی. ہاں وہ بھی ہے. ہاں جس طرح سے کہ چھوٹے ہوئے روزے، نماز وغیرہ وغیرہ باپ کے چھوٹے ہوئے ہیں، کون لوگ کر رہا ہے؟ ادا بیٹا کر رہا ہے نا بھائی. تو اسی طرح نماز غدیر واجب ہے تو بیٹا پڑھنا قضا نہیں. یہ ولایت والی نماز ہے یہ. ہاں یہ نیابت میں نہیں جائیں گی یہ نماز. ہاں یہ نماز نہیں جائیں گی نیابت میں. نماز جب نیابت میں نہیں ہو سک رہی ہے تو امام کی نیابت ہو سکتی. سوچیے تو
چنانچہ جو ہے یہ نماز جو واجب نہیں ہے مگر جماعت سے پڑھی جا سکتی ہے. کیوں پڑھی جا سکتی ہے؟ امام اجازت دیے. جب امام اجازت دے دیں تو وہاں آپ اپنی عقل نہیں لڑانا, پڑھ لینا. ارے بھائی واجب نمازی صرف جماعت سے ہو سکتی, یہ کیسے؟ نہ, کوئی وہ نہیں ہے. اب بعض حضرات ہم کو گرپ میں لینے کے لیے عالم دوراں بول رہے ہیں نا بھائی سنت نماز ہے نا, کیسا جماعت سے ہوتی؟ امام بول رہے ہیں امام کے ساتھ. جی بالکل ہو سکتی, بالکل ہو سکتی, ہاں بالکل ہو سکتی. ہمارے پاس ہے, ہمارے مذہب میں ہے, جو مذہب حقہ ہے. بڑے بڑے نامی گرامی آپ کے جو ہے ذاکرین بھی اس پہ اعتراض کر رہے ہیں نماز پہ. اتفاق سے وہ دیکھا ہوں میں نیٹ پہ, بڑے بڑے اگر اہل بیت کے ساتھ رہنا ہے تو ان کی خوشی میں خوشی منائے, ان کے غم میں غم منائے. تو امام جو کے محزون ہوتے ہیں, ارے توبہ الہی, کیوں محزون ہوتے ہیں یہ بتائیے. ان کا حق اخیار کے ہاتھ میں دیکھ کے رہے آپ غیر کیوں بول رہے ہیں بابا. پھر ایک طرح ممبر پہ گئے تو وہی اخیار کے خلاف پڑھتے آپ, جواب کیا ہو جاتے؟ غلط ہے نا. کیا اصغر صاحب بات واضح ہے نا جی؟ میرا جہاں تک خیال ہے اب کوئی چیز عیدین کے تعلق سے تشنا نہیں رہی. یہ اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہ جو میں جو بتایا نا مولا کائنات کا قول اسی کتاب سے, اب یہ کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ نہیں نہیں بھائی یہ حدیث ضعیف ہے, کیونکہ جو ہے نا آپ خود اسی کتاب سے وہ حدیث پہ پیش کرتے ہیں کہ عبداللہ مسلمانوں کی عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر, اس میں آل محمد کا غم و حزن تازہ ہو جاتا ہے. عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یہ کس لیے؟ فرمایا اس لیے کہ وہ اپنے حق کو اخیار کے ہاتھوں میں دیکھتے ہیں. یہ اسی سے کوٹ کرتے ہیں نا, تو میں بھی اسی کتاب سے وہ مولا کائنات کا قول کوٹ کر رہا ہوں. یہ جس کے روزے قبول ہیں ان کی عید ہے. ارے صحیفہ کاملہ ہے بھائی, صحیفہ کاملہ کیا ضعیف ہو جاتی ہے بھی؟ صحیفہ کاملہ یہاں تک بھی ہے حدیث میں کہ جب تک نماز عید نہ پڑھ لو اس وقت تک سفر کے لیے گھر سے نہ نکلو, یہاں تک ہے. اب جب اکٹھے ہوں گے تو سمجھ میں آئے گا, دیکھنے کے بعد ارے ان کے بھی روزے قبول ہوئے, ان کے بھی روزے قبول ہوئے, ان کے بھی روزے قبول ہوئے. آپ گھر میں چادر تان کے سوتے رہیں گے تو ہم کو کیا پتا کہ روزے کس کے, کیونکہ جو وہی آئے گا جس کے روزے قبول ہو گئے, ہر ایک نہیں آئے گا. یہ نمازوں کے چیپٹر میں بعض ایسے سوالات ہیں کہ جہاں پر شک ہو جاتا ہے. جی امام پڑھا رہے ہیں تو شک ہو سکتا, تو یہ کس کے لیے ہے؟ وہ کس کے لیے ہے؟ ہاں ہم جیسے بلکڑوں کے لیے, وہ بھولنے والوں کے لیے, شکیات نماز. اب انشاءاللہ تعالی نیکسٹ آپ کے سیلانی
وہ فائنل میچ رہیں گا. عیدین میرے تو وہی ہے, عیدین سے مراد وہی ہے, عید الاضحیٰ عید الفطر دونوں عیدیں. اب یہ چونکہ جو ہے نا عید الاضحیٰ کا جو ہے نا چیپٹر نہیں ہے, اس لیے وہ نمازوں کا ذکر نہیں کیا, ورنہ عید الاضحیٰ کے لیے بھی کیا کیا ہے میں تاکید بتاتا تھا. اب اس کی ضرورت نہیں ہے, عید الفطر کا مسئلہ چل رہا تھا, ابھی عید الفطر گزری, اسی لیے میں وہی احادیث سنا دیا. اب کیا یہی احادیث یہ لوگ پیش کر کے لوگوں کو اٹکا رہے. سمجھیے نا بھائی, آپ مسلمان 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 کتنے وقت بولوں, مسلمانوں کی ان کی نماز کہاں ہے بھائی, یہ تو بولیے آپ ثابت کرو. دیکھیے آپ, بات دراصل یہ ہے کہ صرف اور صرف آپ لوگ گوشت کھا سکیں, اس لیے اللہ نے رکھا ہے. ہاں سمجھے آپ, ورنہ اگر آپ باریکی میں پہنچیں, اس کی تہ تک اگر پہنچ جائیں گے آپ, تو پھر ثابت کر دوں گا کہ ایک فرقہ کلمہ گو ہے اور دوسرا فرقہ غیر کلمہ گو. ثابت کر دوں گا, صرف 2 بتاؤں گا 73 میں. اذا فات الشرط فات المشروط, شرط ٹوٹی مشروط اسقط ٹوٹ جاتا. لا الہ الا اللہ کہنے کی شرط ہے امام, جی امام, جب تک کہ معرفت امام نہیں لا الہ الا اللہ نہیں بول سکتے. اب اگر کوئی امام کو ترک کر کر لا الہ الا اللہ کہہ رہا, تو وہ کیسے جو ہے نا آپ کی کلمہ گو ہوا, بتائیے آپ مجھے. ہاں پہلی چیز ہے علم, دوسری چیز ہے معرفت. پہلے علم, پھر ہے معرفت. اگر علم ہی نہیں تو پھر معرفت کیا مانے. اب ایسے کتب بینیاں کر رہی, ابھی کتابوں کے حوالے مانگ رہے میرے سے, ہوبیلی والے. کل بنگلور سے آئے تھے, وہ صاحب موصوف یعنی ہے, بنگلور سے آئے تھے, ان سے بات چیت چلی ہوبیلی والوں سے. بول رہے ہیں کہ جو ہے آپ کے مولانا سے جو حدیث کوٹ کیے ہیں اس کے حوالہ عربی میں. تو میں بولا کہ پہلے اپنی ان کو بولیے, ان سے گزارش کیجئے, معروضہ کیجئے کہ اپنی سائٹ سے پورے اردو بکس نکالیں, اردو بکس, کیونکہ وہ اتھینٹک نہیں ہے نا. جب اتھینٹک نہیں ہے تو پھر وہ چڑھائے کیوں آپ, وہ نکالیے پورے. جی ہاں, تو کیا قبول کر لیں گے. اب جیسے کہ ابھی ہم یہ عیدین کا چیپٹر, اس کے آغاز سے قبل جو احادیث سنائے, روح الحیات حوالہ دے دیا میں. کس کا دیا میں؟ روح الحیات. یہ کون لکھے؟ ملا محمد باقر مجلسی, ان کی یہ مرتبہ ہے, یہ لکھے, یہ تیار کیے نا کتاب کو. یہ پھر مولوی کا حوالہ لیے نا آپ. حوالے میں کیا دیا جا رہا ہے؟ مولوی.
کدھر سے بھی جائیے آپ دیکھیے ان کے ذہنوں سے مولوی نہیں نکل رہا. نہیں ہم مجتہدین کو نہیں مانتے. مجتہدین کو ہٹا دیے تو مولوی سوار ہو گیا نا آپ کے اوپر. وہاں نہیں ہوا. ارے ہر ایک سے ہے بھائی, سوال ہی نہیں پتا ہوتا, ہر ایک سے ہے. اور پہلے تو جو ہے نا آپ ان مسائل میں الجھ کیوں رہے ہیں؟ یہ عیدین کے چیپٹر میں کیوں اتنی شدت اختیار کیے ہیں آپ؟ اپنے آپ کو عالم منوانا چاہ رہے ہیں نا. مومنین بخشے جائیں گے بربنائے عقیدہ, ہاں بربنائے عمل نہیں, بربنائے عقیدہ بخشے جائیں گے. کیونکہ خداوند عالم جانتا ہے کہ یہ اعمال میں کتنے تبدیلیاں لائے گئے ہیں, کتنے چینجز آ گئے. آج وضو سب کا ایک نہیں ہے بھائی, شیعوں میں ایک وضو نہیں ہے, سمجھے آپ؟ کوئی 3 مرتبہ چہرہ دھو رہا ہے, کوئی 2 مرتبہ دھو رہا ہے. ارے میں پوچھ رہا ہوں کہ رسول خدا کیا بتائے؟ پھر آپ جو ہے نا نماز نماز نماز, روزہ 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 ہے. کوئی آپ کے جو ہے اذان تک کھا جا رہا بیٹھ کے. ہمارا نہیں بھائی, احتیاط یہ ہے کہ جو ہے تقریباً 1 آدھا گھنٹہ پہلے ختم کرو. کوئی ہو رہا نہیں بھائی 15 منٹ پہلے. یہ دیکھیے آپ روزوں کا یہ حشر. پھر جو ہے نا آپ بھروسہ کر رہے ہیں یہ عمل پر. ایسا نہ ہو جائے کہ میری بات کو گریف میں لا لیں کہ جب ابھی تھوڑی دیر پہلے بولے کہ جو ہے نا جس کے روزے قبول ہے ان کی عید ہے, تو پھر آپ بولیں گے کہ وہ نہیں ہے بول کے. نہ, میں اپنی نماز میں مولا کائنات کا نام لیا, قبول ہو گئی. ہاں, دل میں ولایت کو رکھ کر روزے رکھا, قبول ہے میرے روزے. ہاں, ولایت کے ساتھ ہے میرے روزے. میرے روزوں کو کوئی نہیں بول سکتے, سب قبول ہے. جیسے کہ جو ہے نا میں ایک حوالہ دیا تھا من لا يعذر الفقی کا, تو وہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, تو بولے امام کی بارگاہ میں لوٹا دے رہا ہوں. پھر حوالے کا فائدہ کیا ہوا بھائی؟ اب آپ بتائیے, آپ کوئی فائدہ ہوا؟ نہیں ہوا, کیونکہ وہ حدیث وہ لوگوں کے بالکل برعکس ہو گئی. تو بولے نہیں یہ میں لوٹا دے رہا ہوں امام کی بارگاہ میں رد تو نہیں کر سکتا. جی ہاں, سمجھ میں نہیں آ رہی, لوٹا دے رہا ہوں. تو آپ جس کتاب کا حوالہ دے وہی کتاب سے دیا نا. ارے وہ کیا بات ہوئی, کام کی بات سمجھ میں آ رہی ہے, جو بات کام کی نہیں ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. جی وہی کتاب, اب سیم کتاب ہے. دے لو, یہ صحیح ہے. چھٹے امام نہیں, چوتھے امام, امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام. آپ کے جو ہے نا عید کم بنائے واقعہ کربلا کے بعد سے. کتنے برس کے بعد؟ سن 61 ہجری واقعہ کربلا. جی اب یہاں پر 2 روایتیں ہیں, 65-66 2. حضرت مختار جو انتقام لیے, 65 بھی پکڑیں گے آپ, کتنے برس ہوئے؟ 5 برس ہو گئے. 66 لیں گے 6 برس. 6 برس کے بعد جب ان ملائین کے سر پہنچے, یہ ملائین واصل جہنم ہوئے, تو چوتھے امام بولے غم اٹھاؤ. آپ کب کر رہے ہیں خوشی؟ نہیں, آپ کب کر رہے ہیں خوشی؟ اب یہاں پر جیسے آپ کے جو ہے 8 ربیع الاول کا اختتام ہوا, 9 ربیع الاول کو
سالانہ آپ کر رہے ہیں. امام کتنے برس کے بعد کیے؟ 6 برس کے بعد. بولے اب غم اٹھاؤ. لباس بدلا گیا. لباس سیاہ لباس تھا, سر میں تیل نہیں, اس کو بولتے غم. سمجھے آپ؟ اب وہ امام عید الفطر کی آپ کے جو ہے نا نماز پڑھ رہے ہیں. اور یہ بھی طے شدہ بات ہے کہ ساری زندگی بیمار کربلا کی غم میں گزری ہے, مگر عید الفطر آئی تو نماز بھی پڑھے.